بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام سامعین گرامی، جھوٹ بولنا یقیناً بڑا گناہ ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنا، یعنی جو بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی اس کے بارے میں کہنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا، یعنی جو حدیث نہیں ہے اس کو حدیث بنا کے پیش کر دینا، اور جان بوجھ کے اگر یہ کام کیا جاوے تو اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جہنم کی دھمکی دی ہے۔ کوڑا پھینکنے والی عورت کا مشہور واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے نا کہ اللہ کے نبی راستے سے جاتے تھے، ایک عورت اپنے گھر سے روزانہ کوڑا پھینکتی تھی۔ ایک دن کوڑا نہیں آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس کے بارے میں، وہ خاتون کا پتہ چلا بیمار ہے، اللہ کے نبی عیادت کو گئے۔ یہ پورا لمبا چوڑا واقعہ بیان کیا جاتا ہے، بلکہ آگے چل کر میں عرض کروں کہ جو حج کرنے عمرہ کرنے لوگ جاتے ہیں نا تو وہاں کے گائیڈ بتاتے ہیں کہ یہاں تھا اس عورت کا گھر جو اللہ کے نبی پر کوڑا پھینکتی تھی، حالانکہ کسی بھی معتبر کتاب میں یہ کوئی واقعہ نہیں ہے، ایسی کوئی خاتون کا ذکر ہی نہیں ملتا جو اللہ کے نبی پر اس طرح اوپر سے کوڑا پھینکتی تھی، من گھڑت واقعہ ہے۔ اسی طریقے سے نمبر 2 پر وہ مشہور نعت ہے نا، لکھا ہے ایک ضعیفہ تھی کہ جو مکہ میں رہتی تھی، لکھا ہے ایک ضعیفہ ہے یعنی ایک بوڑھی عورت تھی، مکہ میں رہتی تھی، جا رہی تھی، کچھ سامان اس کے پاس تھا، وہ ڈھونڈ رہی تھی کہ میری کوئی ہیلپ کرے، ادھر سے ایک نوجوان گزرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ، تو اس بوڑھی عورت نے پہچانا نہیں کہ یہ وہی ہے، اور اللہ کے نبی نے اس کا سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا دیا، تو اس نے بہت دعائیں دی اور کہنے لگی کہ یہاں ایک جادوگر آیا ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس سے بچ کے رہنا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ میں ہی ہوں، اور وہ عورت ایمان لے آئی۔ یہ واقعہ میں نے تو آپ کو بہت مختصر بتایا، لوگ اس کو مسالہ لگا کے مرچی مسالہ لگا کے بتاتے ہیں لوگوں کو، حالانکہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بتانے کے لیے کتنی ساری روایتیں موجود ہیں، قرآن کریم موجود ہے، احادیث صحیحہ موجود ہیں، تو ان پر عمل کرنا چاہیے، ان کو بتانا چاہیے۔ اللہ کے نبی کے اخلاق کو بتانے کے لیے من گھڑت حدیثوں کا سہارا لینا یہ کون سی بات ہوئی دوستوں؟ اسی طریقے سے ایک روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوگ نسبت کر کے بیان کرتے ہیں، حالانکہ وہ بھی من گھڑت روایت ہے کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، یعنی یہ روایت اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح ایک روایت ہے 4 نمبر پر کہ حب الوطن من الایمان، یعنی ایمان کا حصہ ہے وطن کی محبت، وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، حدیث نہیں ہے۔ وطن سے محبت ہے یقیناً، ہمارا جینا مرنا، ہماری قبر اسی خاک میں بنتی ہے، ہم اس دیش سے اتنی محبت رکھتے ہیں، لیکن یہ کہ دیش سے محبت کے لیے آپ من گھڑت حدیثیں بیان کرو گے، ایسا تھوڑی چلے گا۔ نمبر 5 پر ہے کہ علم حاصل کرو اگرچہ چین جانا پڑے، تمہیں چین جانا پڑے، من گھڑت روایت ہے۔ نمبر 6 پر عصر اور مغرب کے درمیان کھانا کھانے کے بارے میں ایک روایت لوگ کہتے ہیں کہ عصر اور مغرب کے درمیان کھانا کھانے والا مرتے وقت عصر کے وقت کو دیکھتا ہے، جب مرتا ہے نا تو عصر کا وقت دکھتا ہے، اس کے سامنے شیطان پیشاب کا پیالہ کر دیتا ہے، تو یہ شخص کھانے کا چونکہ عادی ہے، اس وقت چونکہ کھانے کی عادت ہے، تو اس وجہ سے وہ پیشاب کا پیالہ مطلب جو شیطان دے رہا وہ پی لے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نعوذ باللہ نسبت کر کے اس طرح پیش کیا جاتا ہے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں۔ عصر و مغرب کے بعد کھانا کھانا، عصر مغرب کے بعد کوئی بھی چیز ایسی بھوک لگی ہے تو بالکل جائز ہے، کوئی مسئلہ تھوڑی ہے۔ نمبر 7 یہ بھی من گھڑت بات لوگوں نے پھیلائی کہ دلہن کے پاؤں دھو کر گھر میں جا بجا چھڑکنے سے، دلہن جو آئی گھر میں اس کے پاؤں دھو کر اس کے پانی اگر چھڑکا جاوے نا تو گھر میں برکت ہوتی ہے، یہ بھی روایت کے نام پر لوگ پھیلا دیتے ہیں، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی جھوٹی نسبت کرنا بالکل جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے نمبر 8 پر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ کہتے ہیں ایسا کہ اگر جھک جانے میں عزت کم ہو تو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا، جھک جانے میں عزت کم ہو تو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا۔ کس نے کہا بھائی؟ ہے اللہ کے نبی کو کوئی روایت نہیں ایسی۔ ٹھیک ہے، تواضع کرنے میں اللہ بلندی دیتے ہیں، یہ روایت موجود ہے، لیکن اس طرح روایت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے نمبر 9 پر ہے کہ میں چھپا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں تو میں نے کائنات کو پیدا کیا، ایسا کچھ نہیں، اللہ کے نبی نے ایسا کچھ نہیں فرمایا، حدیث قدسی کے نام پہ لوگ اس کو پیش کر دیتے ہیں۔ نمبر 10 زنا قرض ہے، یہ بھی ایک مشہور روایت ہے کہ زنا قرض ہے، اگر کسی نے زنا کیا تو اس کے گھر والوں میں سے کوئی نہ کوئی ایسا ہوگا جس کے ساتھ زنا کیا جائے گا، نعوذ باللہ۔ کیوں بھائی؟ غلطی اس نے کی، اس کے گھر والے کیوں بھگتیں گے؟ ایک کی سزا دوسرا کیوں بھگتے گا؟ ایسا کچھ نہیں ہے۔ نمبر 11 اذان کے وقت باتیں کرنے سے مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا، یہ بھی لوگوں میں مشہور ہے اور اس کو روایت کے نام پہ پیش کیا جاتا ہے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اذان کا احترام کرنا ہے، اس کا جواب دینا ہے، اذان ہو جاوے نماز کی تیاری کے لیے نکل لینا ہے، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا اذان کے وقت بات کرنے سے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ نمبر 12 مومن کے جھوٹے میں شفا ہے، بھئی مومن کا جھوٹا پینا جائز ہے، کھانا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس کے جھوٹے میں شفا ہے، ایسا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل نہیں فرمایا ہے۔ نمبر 13 ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے جائے گی، حدیث کے نام پہ اس کو بھی بیان کیا جاتا ہے، ایک عورت 4 مردوں کو، شوہر کو، بیٹے کو، بھائی کو، باپ کو، ان کو جہنم میں لے کے جائے گی۔ نہیں بھائی، اللہ کے نبی نے ایسا کچھ نہیں فرمایا۔ ٹھیک ہے،
شوہر پر، باپ پر، بیٹے پر، بھائی پر ذمہ داری ہے کہ عورتوں کی دین کی فکر کرے، لیکن وہ عورت 4 کو جہنم میں لے جائے گی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے نمبر 14 پر ہے کہ جب کوئی نوجوان توبہ کرتا ہے نا تو مشرق سے مغرب تک تمام قبرستان سے سارے قبرستان جتنے 40 دن تک عذاب کو دور کر دیا جاتا ہے، ایسا بھی کچھ نہیں ہے۔ جوان کی توبہ اچھا ہے، بہتر ہے، اللہ تعالیٰ پوری زندگی اس کی قبول کریں گے، دین کے لیے جوانی میں توبہ کر لینا چاہیے، لیکن من گھڑت روایت بیان کر کے توبہ کرواؤ، ایسا تھوڑی ہے بھائی۔ نمبر 15 پر ہے کہ نمکین سے کھانا یا نمکین پر کھانا ختم کرنا، آغاز کرنا کھانے کا یا ختم کرنا سنت ہے، اس کو لوگ سنت کہہ کے بیان کر دیتے ہیں، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔